حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور متقی شخص جب بھی گفتگو کرتا تو اپنے دشمنوں کے متعلق بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا۔ اگر کوئی اس سے اپنے دشمنوں کے متعلق بات کرتے تو اپنے دشمنوں کی متعلق بھی اچھے الفاظ بیان کرتا اور ان کی بے عزتی اور ہتک نہیں فرماتے۔ ایک دن اس بزرگ کا انتقال ہوا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو یہ متقی اور پرہیزگار شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں فحش گوئی اور بد کلامی سے اپنے آپ کو منع کیا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے مجھ سے سوال جواب میں بھی آسانی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا معاملہ اچھی اور بہترین طریقے سے حل کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فحش گوئی اور بد کلامی قبیح عمل ہے اور انتہائی مکروہ فعل ہے۔ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص قابل مذمت ہے اور قابل گرفت ہے جو بد کلام ہے۔ ہمارے آقا رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنی بہترین اخلاق کی بدولت اور مشرکین کی بد کلامی کا جواب کبھی بد کلامی سے نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے انداز میں ان کی بد کلامی کا بھی جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو بھی کلام جاری فرمایا وہ اخلاق کا بہترین درس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ نیز ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے کسی دوسرے مسلمان کے عیوب تلاش کرنا اور ان کے متعلق دوسروں کو آگاہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے اندر جو معیوب چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما دے، اور اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی بدولت ہم سب کی روحانی ترقی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اکابرین بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ یہ مہینہ، یہ جو رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے، اور خصوصاً یہ عشرہ جو عتق من النار کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کی جملہ مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔